صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ملک میں امن و امان تھا اور یا پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ہر طرف خوشحالی تھی، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر بادشاہ کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ان سب کا ٹارگٹ اکثر وزیر ہوتا۔ اس طرح کئی وزیر سوا ہوئے اور کئی ایک کو بادشاہ نے مروا دیا، جس کی وجہ سے درباری اور مشیر خود کو طاقتور سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کیا۔ اس وزیر کو چند دنوں میں پتہ چل گیا تھا کہ دربار میں حاسدی ٹولہ بہت خطرناک ہے۔ وزیر ان کی طرف سے محتاط ہو گیا، وہ انہیں اہمیت نہ دیتا، جس کی وجہ سے وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا کہ بادشاہ نے ایک بکری منگوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، 1 ماہ بعد اس کا وزن اتنا ہی ہونا چاہیے، اسے خوراک ہماری طرف سے دی جائے گی۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور حاسدی ٹولہ بغلے بجانے لگا۔ وزیر بکری لے کر اپنے گھر گیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ اس ترکیب پر عمل کرنے لگا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے بکری منگوائی اور اس کا وزن کیا۔ وزن تقریباً اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ بادشاہ اور حاسدی ٹولہ حیران رہ گیا کہ وزیر ان کے کاروبار سے کیسے بچ گیا ہے۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ اس نے کیا ترکیب کی ہے، بکری کا وزن نہ بڑھا اور نہ کم ہوا۔ وزیر نے عرض کیا، علیجا، اچھی خوراک کی وجہ سے اس کا موٹا ہونا فطری تھا۔ میں خوراک کے بعد اسے شیر کے سامنے باندھ دیتا تھا، جس کے خوف سے اس کا خون خشک رہتا اور موٹی نہ ہوتی۔ اچھی خوراک کی وجہ سے کمزور بھی نہ ہوتی، اور اسے انعام سے نوازا اور حاسدوں کو ڈانٹ پلائی۔ اب حاسد اور بھی دشمن ہو گئے۔ وہ کسی موقع کی طاق میں تھے کہ تاکہ وزیر سے بدلہ لیا جا سکے، اور یہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے بعد ملک میں سیلاب آ گیا، ہزاروں مکانات اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ بادشاہ وزیر کی ڈیوٹی لگائی کہ عوام کی داد رسی کی جائے۔ وزیر نے فی کس دیناروں کے علاوہ قرض بھی دینے شروع کر دیے۔ قرض دیتے وقت وہ ان کے کان میں کچھ کہتا۔ حاسدوں نے پتہ لگوایا کہ وزیر کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ سادہ لو افراد نے بتایا کہ وزیر کہہ رہا تھا کہ قرض بادشاہ کی وفات کے بعد وصول کر لیا جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ حاسد نے بادشاہ کے پاس جا پہنچے اور بڑھ چڑھ کر بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے فوراً وزیر کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو اور اس کے بعد دولت اکٹھی کرو گے۔ اس پر وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، علیجا، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے یہی کہا، مگر میری نیت اور تھی۔ پھر تمہاری نیت کیا تھی؟ ایک حاسد جلدی سے بولا۔ میری نیت یہ تھی کہ جن غریب لوگوں کے مکانات اور فصلیں تباہ ہوئے ہیں وہ عرصہ دراز تک قرض میں چلے جائیں گے۔ وہ ہر لمحہ بادشاہ کی سلامتی اور زندگی کی دعا مانگتے رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر بادشاہ سلامت وفات پا گئے، انہیں قرض واپس کرنا پڑے گا۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً حاسدوں کو دربار سے نکال دیا اور وزیر کو انعام و اکرام سے نوازا۔